लांढी कराची की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग 15 घंटे बाद भी बेकाबू। 2 फैक्ट्रियों में ताहाल आग के शोले। खौफनाक आग से 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक। अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। एमडी वाटर बोर्ड ने भी 20 कंटेनर्स भिजवा दिए। आजाद कश्मीर में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गाड़ी पीर नसवाड़ा पहाड़ी से नीचे जा गिरी। मोहड़ा से कोटली जा रही थी। जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मोहड़ा धड़वती से है। कोरोना के फैलाव में कमी, अमवात और केसेस भी कम होने लगे। वायरस मजीद 31 जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में 6000 जान से जा चुके। 24 घंटे में 1587 नए केसेस रिपोर्ट। 2,06,000 मुतासरीन। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में हजारों बीमार। 2,06,000 सेहतयाब हो चुके। पोलियो के मूजी मर्ज के खिलाफ जंग का फिर से आगाज। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक और जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों के लिए हिफाजती किट्स लाजमी, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। मॉनसून ने लाहौर में रंग जमा दिया। तूफानी बारिश से जलथल एक हो गया। बागों में बहार आ गई। पत्ते निखरने लगे। गर्मी और हब्स से राहत मिल गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिन्योट, सांगा हिल समेत पंजाब के कई शहरों में बूंदाबांदी। कराची भी रिमझिम की पेशगोई। रोशनियों का शहर कराची अंधेरों से ना निकल सका। कराची वालों को लोड शेडिंग से छुट्टी ना मिल सकी। 9 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन इकबाल, लियारी, बल्दिया, मलीर वालों की भी परेशानी बरकरार। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन लीडर की तबीयत नासाज। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुआजरत करती। लीगी वफ्द आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट स्कैंडल की समाअत। लीगी रहनुमा पर आज फिर रेफरेंस दायर न हो सका। नैब ने मजीद मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी। बाल बाल कर्ज में जकड़े मुल्क के मुआवनीन और मशीर अरबोपति निकले। नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़, अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 35 करोड़ के मालिक। हफीज शेख 30 करोड़, शहजाद अकबर 7 करोड़ 23 लाख के असासे रखते हैं। आसम सलीम बाजवा 16 करोड़, शहबाज गिल 15 करोड़ से जायद के मालिक। जुल्फी बुखारी भी आगे। कमाई का बड़ा हिस्सा लंदन में रखा है। नया पाकिस्तान की तामीर के लिए बैरून मुल्क से कारीगर दरामद करने पड़े। क्या मुल्क और तहरीक इंसाफ में काबिल लोगों की कमी थी? साबित हुआ हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है न विजन। शहरी रहमान बरस पड़ी। दोहरी शहरियत पर मुआवनीन और गुजरा की फौरी छुट्टी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा मशीरों की असलियत सामने आ गई। सिलेक्टेड वजीर आजम फिर बेनकाब हो गए। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का शहरी हूँ ना बैरून मुल्क जायदाद है। मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमेरिका नहीं गया, ना ही अमेरिका से इन्हें कोई आमदन आ रही है। मुईद यूसुफ ने सख्ती से तरदीद कर दी। कहा उनकी पाकिस्तान के अलावा कहीं जायदाद नहीं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। दोहरी शहरियत वाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला क्यों कर रहे हैं? मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत है। अवाम बेरोजगारी और भूख में मुब्तला है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। बोली आपने ही कहा था कि अगर किसी के पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो तो इसे पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहिए। फिर इन सबको फारिग क्यों नहीं करते? वजीर आजम के एक्शन के बाद रिएक्शन। असद खोखर पंजाब काबीना से आउट।
محکمہ جنگلی حیات کا قلمدان بھی واپس لے لیا گیا۔ کمشنر لاہور کی تقرری میں مداخلت کا الزام۔ ذرائع کے مطابق اسد کھوکھر کے ہٹائے جانے سے قبل ہی خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ عثمان بزدار نے منظور کر لیا۔ اسد کھوکھر PP 167 سے کامیاب ہوئے تھے۔ وسیم اکرم پلس اپنے ہی کھلاڑیوں کو آؤٹ کر رہا ہے۔ عثمان بزدار کی اپنی کارکردگی تو کوئی ہے نہیں۔ سینئر لیگی رہنما عطا تارڑ کی تنقید۔ کہا حکومت ہمارے دور کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا رہی ہے۔ زلفی بخاری کے خلاف وزیر اعظم کے حکم پر کارروائی روکنے کا الزام۔ بولے چینی اسکینڈل کے ملزمان کی طرح باقی بھی ملک سے بھاگ جائیں گے۔ بے روزگاری اور کورونا کے ستائے عوام پر مہنگائی کی یلغار۔ کراچی میں دودھ دہی کی قیمتوں میں اضافہ۔ اسلام آباد والے ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں کو لے کر پریشان۔ لاہور والوں کی چینی اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر دہائیاں۔ کہیں سے ریلیف کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ صارفین کا سخت رد عمل۔ فواد چودھری نے PUBG گیم پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ لکھا ایسے رویوں سے ٹیکنالوجی کی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ معاشی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ وفاقی وزیر امین الحق اپنے اس معاملے کا نوٹس لیں گے۔ اور کورونا کی پوری دنیا میں لپیٹ 6,09,000 افراد جان سے گئے۔ 1,46,00,000 متاثرین رپورٹ۔ امریکہ میں 1,43,000، برازیل میں 80,000 ہلاکتیں۔ بھارت میں وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی، 27,500 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پبلک نیوز کے ساتھ میں ہوں پیشے نیازی اور بلٹن میں میرا ساتھ دیں گے وجاہت خان۔ خبروں کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں لانڈی پر پروسیسنگ زون میں لگنے والی آگ نے 3 فیکٹریوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ عینی شاہد اور فیکٹری چوکیدار نے الزام لگایا کہ آگ کو بجھانے کے لیے ابتدائی طور پر صرف 2 گاڑیاں پہنچیں۔ آگ کی شدت بڑھنے کے بعد مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیاں طلب کر لی گئیں۔ مزید گاڑیاں بھی پہنچنے میں دیر ہوئی اور آگ نے شدت اختیار کر لی۔ آتش زدگی کے بعد عمارت میں دراڑیں بھی پڑیں اور اندرونی مقامات کا کچھ حصہ گر چکا تھا اور کراچی فیکٹری کے حصوں کو توڑ کر آگ پر قابو پانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اپنے ناظرین کو خبر دے رہے ہیں جہاں کراچی کے علاقے لانڈی کی فیکٹری میں لگی آگ کو تاحال بجھایا نہیں جا سکا۔ امدادی ٹیمیں کارروائی میں مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر منیر سے مزید جانیں گے۔ بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسیم، مزید بتائیے گا کراچی کے علاقے لانڈی میں اس وقت جو فیکٹری میں آگ لگی ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی فوٹیجز میں آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو فائر بریگیڈ حکام ہیں اور جو ذرائع ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اب تک جو ہے وہ تقریباً 70% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 30% جو ہے وہ آگ عمارت میں ابھی بھی موجود ہے، جو کہ کپڑے، گتے اور پلاسٹک کے جو دانے ہیں اس میں لگی ہوئی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ اور جو پاک بحریہ کی گاڑیاں ہیں، لانڈی ایکسپورٹ زون کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، جو کہ مختلف حکمت عملی کے ساتھ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پانی بھی ڈالا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے اس آگ کے جو نکلنے والے شعلے ہیں پہلے مرحلے میں ان کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ذرائع کے مطابق ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگنے والی آگ کو 16 گھنٹے زائد کے وقت ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کے جو 15 ٹینڈر ہیں، جس میں ایک اسنار گل بھی شامل ہے، آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگ پر 70% قابو بھی پا لیا گیا ہے۔ اگبی حصے میں تاحال آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کے دانے اور گتے کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ آگ پر مکمل قابو پانے اور کولنگ میں جو ہے وہ مزید گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ جی اچھا بسیم افتخار، آگ کیسے لگی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ملی ہیں آپ کو؟ جی آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا ایریا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں جو ہمارا فیبرک ہے یا پھر ٹیکسٹائل کی جو چیزیں ہیں جس میں کپڑا شامل ہوتا ہے یہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے آگ ایک فیکٹری میں لگی تھی، لیکن ذرائع نے بتایا کہ یہ آگ جو ہے وہ اس فیکٹری سے لگنے والی جو برابر کی فیکٹری ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں پلاسٹک کے کچھ دانے بھی رکھے ہوئے تھے، گتے چونکہ پیکنگ کے لیے کام آتے ہیں وہ بھی موجود تھا، اس کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی موجود تھا۔
تو یہ تینوں فیکٹرز ایسے ہیں جب ان میں آگ لگتی ہے تو یہ تیزی سے آگ جو ہے وہ بھڑک بھی جاتی ہے، اور ان تینوں فیکٹرز پر جو آگ بجھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان میں آگ موجود ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیمیکل ریئیکشن بھی ہوتا ہے، پلاسٹک کے اندر چونکہ مختلف جو کیمیکل ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اس وجہ سے پلاسٹک کی لگنے والی آگ پر جو ہے وہ اس کو بجھانا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گتے اور کپڑے کی بات کی جائے تو اس میں بھی جو ہے جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس پر بھی جو اس کو بجھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تاہم یہ ہے کہ حکام نے بتایا کہ 70% تک تو آگ کو بجھا دیا گیا، لیکن 30% ابھی بھی جو ہے وہ آگ موجود ہے اور شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وسیم افتخار، آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔